بخاری شریف میں ہے کہ ایک نشائی کو پکڑا گیا. یہ جو نشائی ہوتے ہیں نا تو لوگ نشے صرف شراب بنگ چرس کو کہتے ہیں، افیون کو. یہ تمباکو بھی تو نشہ ہے، اور یہ پان کھانا اور سگریٹ اور نسوار یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ آپ نسواری کو دیکھے روزے کی حالت میں اس کے اوپر قیامت ہوتی ہے. میں نے ایک نسواری کو دیکھا تھا، وہ گھر والی کو کہتا تھا بس آج آپ کا فیصلہ ہے. ایک بیٹے کو کہا تیرے ساتھ یہ ہوگا، دوسرے جب جیسا ہی روزہ افطار ہو جاتا تھا پھر وہ کہتے میں نے کہا ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نسوار، سگریٹ، بیڑی، چیلم، پان سب سے زیادہ گندہ زمان. پان خور کا منہ ایسا ہوتا ہے کہ والعیاذ باللہ. حیرت ہے کہ علماء دین پان کھاتے ہیں، کیونکہ اسلام میں مسواک کی کتنی فضیلت ہے. ایک نماز مسواک استعمال کر کے پڑھنا ان 70 نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک وضو سے پڑھی گئی. صلاتم بالسواک افضل من 70 صلاۃ بلا سواک، اخرجہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ. 70 نمازوں کے برابر فضیلت. چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے پیلو کی، یعنی میٹھی نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہو کہ آدمی سوچے کہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، اتنی پتلی بھی نہ ہو کہ ہاتھ میں نہ آئے. علماء کہتے ہیں کم از کم خنصر کے برابر ہو، اور ورنہ انگوٹھے کے برابر بھی ہو سکتا ہے اگر منہ بہت بڑا ہے اونٹ کا. اور اوپر نیچے 3 دفعہ سنت طریقہ ہے جب بھی وضو کیا جائے. امام مالک کہتے ہیں کہ مسواک کا مسئلہ اسلام میں اتنا معروف ہے، اگر کوئی حدیث وارد نہ ہوتی تب بھی لکفا بہ العمل، عمل کافی تھا. اس قدر توارث و تواتر و تعامل پایا جاتا ہے. ترمذی شریف میں جب ایک حدیث امام ترمذی نقل کرتے ہیں صحابی سے تو پھر کہتے ہیں وفی الباب ان فلان فلان فلان. تو سب سے زیادہ وفی الباب اس مسواک کے اندر ہے. 37 صحابہ ذکر کیے کہ ان سے مسواک کی حدیث منقول ہے. ابو نعیم نے الاستاق فی فضائل السواک پوری کتاب لکھی ہے، جلد لکھی ہے اس کے اوپر. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پان پہ کوئی پابندی نہیں، ہم تو پابندی نہیں لگاتے، نہ نسوار پہ، نہ چیلم پہ، نہ سگریٹ، صرف یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسواک کی حدیثوں کا اور پان کھانے کی خصلت کا اجتماع ممکن؟ مسواک کا مطلب یہ ہے کہ منہ چمکتا ہو، دانت لائٹ مارتے ہو، اور پان خور کا منہ والعیاذ باللہ تھوپا. اور اس خصلت میں وہ کتنا گرا ہوا ہے. پانی پینے پی لے آرام سے فارغ ہو جائے، کھانا کھانے کھا لے، لیکن پان خور کا منہ مشین گن کی طرح چلتا ہوگا. اس میں وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، نفس و شیطان کے ہوا میں ڈوبا ہوا ہے. پان خور علماء کو خود خیال کرنا چاہیے. بڑے آستانے ہیں اور ان کی بڑی درگاہیں ہیں، ہم جیسے چھوٹے طالب علم ان تک کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. لیکن میں یہ بات آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ میں نے ایک پان خور شیخ الحدیث کو دیکھا تھا، پان منہ میں ڈالا اور پھر بخاری پڑھاتے تھے تب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل حرف مکان حرف
زلت القاری میں لکھا ہے ان تعمد کفرا. رسول کو رسول کہنا پان خور کے لیے اجازت ہے. یہ کون سی قرات ہے بھائی پان خور کی؟ یہی حال نسوار سگریٹ بیڑی کا ہے. پتہ نہیں کون کون سے نسوار ہے. تمام معاودات قابل ترک ہے. گندی عادت ہے. وہ ایک طالب علم کی شکایت کی گئی اور ان کے والدین نے کہا کہ اس کی جیب میں چالی پکڑی گئی ہے. یہ ضرور چالیاں چباتا ہے. تو میرے ساتھ 2-3 پان خور بیٹھے تھے. ان کو بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا ہنسنے کی بات نہیں، ماں باپ کا فرض ہے اولاد کی اچھی عادتیں بڑھانا اور بری عادتوں سے بچانا. میں نے اس کو کہا چالیے نہیں چبائے. اس دن یہاں ایک بڑا معتبر آدمی آیا. زیادہ کچھ کہتا نہیں ہوں، باقاعدگی سے بیان سنتا ہے. کہنے لگا آپ کی دعاش ہے 1 کلو چالی دن میں کھا جاتا ہوں اور 2 کلو تمباکو اور 3 کلو چونا. کیا ہے روٹی سالن نہیں کھا سکتے؟ کہتے بس لیٹا رہتا ہوں صرف 1 گھنٹے کے لیے اٹھتا ہوں، نمازیں پڑھ لیتا ہوں، کھانا کھا لیتا ہوں، پھر لیٹا رہتا ہوں. اس میں بھی پان ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے. لقد اخ پر دوڑو جام پانی شون گئی. اونٹ کی نقل اتار رہا ہے. کتنی غلط بات ہے. افسوس صد افسوس، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. نہ کھانا بہتر ہے. ان چیزوں سے بچاؤ زیادہ پاک دامنی ہے. توبہ. ایک علاقے کے علماء کو دیکھا کہ وہ نسوار کھا رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا. ایک مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر جا رہا تھا، اس نے نسوار تھوکا اور اذان دے دی. میں نے امام صاحب کو کہا. امام صاحب نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. فوراً ڈبہ نے کہا اللہ اکبر. اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا، جب گھر کا بڑا طبلہ بجاتا ہو، فلا تلومن اولادہ علی الرقص، اگر اس شخص کی اولاد ڈانس کر رہی ہو تو ملامت نہ کرنا. باپ بھی تو طبلہ باز ہے. ڈولکی مارو کرا ہو، ڈولکی مار پیدا کی. وی زینت خان گرزی در ڈمانو سرا و خلق خان دی عزیزانو سرا، پلار دا کلی جرگمارو زوی ڈمانو سر یار. توبہ. تو حضرت عمر نے ایک نشائی کو پکڑا. یہ سنا رہا تھا آپ کو، بخاری شریف کتاب الصوم میں. تو اس کی پٹائی لگا رہے تھے اور کہا کہتے ظالم صبیاننا صوم، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا روزہ ہوتا ہے. بچوں کا روزہ عادات کے لیے ہوتا ہے، ان پر فرض نہیں ہے. 9 سال کی لڑکی صحت مند ورنہ 15 سال، اور 12 سال کا لڑکا صحت مند ورنہ 15 سال بلوغ ہے. لیکن ان کو عادتیں دلانی ہے کہ وہ پیاس کے عادی ہو جائے، کھانا نہ کھانے کے عادی ہو جائے. اچھی عادتوں کا ثواب بھی ماں باپ کو ملتا ہے. جیسے اگر وہ گانا گائے، ڈانس کرے، ناچ کرے تو ماں باپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ وہ تو نہیں سمجھتے چھوٹے. آپ تو سمجھتے، آپ کا ہاں یہ ہمارے مذہب میں نہیں.